سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ چیئرمین سینٹ نے تعلیمی نصاب کو ملازمتوں کی ضروریات سے ہم آہنگ کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان اپنے ڈیجیٹل FDI انیبلنگ منصوبے کا آغاز کر رہا ہے، جس میں ڈیجیٹل ترقی کے فروغ کے لیے درکار اقدامات پر توجہ دی جائے گی۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ مراکش میں کشتی سانحے میں زندہ بچ جانے والوں میں 21 پاکستانی شامل ہیں۔ غزہ میں آج اسرائیلی حملوں میں کم از کم 8 افراد شہید ہو گئے۔ معروف گلوکارہ مہناز بیگم اور ممتاز ڈرامہ نگار اور کالم نگار منو بھائی کی آج برسی منائی جا رہی ہے۔ آج ملتان میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 127 رن سے ہرا دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی نے تعلیمی نصاب کو جدید تقاضوں سے اور ملازمتوں کی ضروریات سے ہم آہنگ کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نجی یونیورسٹی کی اسناد تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے اور ان کی صلاحیتوں سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترقی، آگہی کی فراہمی اور لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے تعلیم ایک اہم ذریعہ ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اختیار کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ نے طلباء پر زور دیا ہے کہ وہ رسمی تعلیم کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تربیت حاصل کریں تاکہ ان کی مہارت میں اضافہ ہو اور وہ روزگار حاصل کر سکیں۔ انہوں نے معیاری تعلیم کی فراہمی اور نوجوانوں کی ترقی میں مدد دینے پر نجی شعبے کے اہم کردار کو سراہا۔ سید یوسف رضا گیلانی نے اپنی ڈگریوں کی کامیابی سے تکمیل پر گریجویٹس کو مبارکباد دی اور ان کے مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پاکستان ڈیجیٹل غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کے اقدام کو نافذ کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے، جس کا مقصد ڈیجیٹل معیشت خصوصاً ابھرتی ہوئی منڈیوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے، اور یہ پاکستان کی طرف سے حاصل کردہ ایک اور اہم سنگ میل ہے۔ یہ اقدام عالمی اقتصادی فورم اور ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کی جانب سے مشترکہ طور پر کیا گیا ہے تاکہ سرحد پار سے ڈیجیٹل سرمایہ کاری کو توسیع دی جا سکے۔ اس اقدام کے تحت پاکستان اپنا ڈیجیٹل FDI انیبلنگ منصوبہ شروع کر رہا ہے، جس میں ڈیجیٹل ترقی کے لیے مخصوص اہداف پر توجہ دی جائے گی۔ ان کوششوں میں شراکت داروں کی مشاورت اور بنیادی مسائل کے حل کے ذریعے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنا شامل ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان یورپی یونین کے قوانین کے مطابق مقامی کمپنیوں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے بھی اقدامات کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت عوام کو معلومات تک آسان رسائی فراہم کرنے کے لیے بھی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اس جامع سوچ کے تحت ڈیجیٹل سرمایہ کاری ملک کی ترقی میں مرکزی اور مؤثر کردار ادا کرے گی۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ مراکش میں داخلہ کے قریب کشتی کے حادثے میں زندہ بچ جانے والوں میں 21 پاکستانی شامل ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق حکومت مراکش میں متاثرہ پاکستانیوں کی مدد کو یقینی بنانے اور ان کی وطن واپسی کے طریقہ کار کے حوالے سے متعلقہ حکام سے قریبی رابطے میں ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ رباط میں پاکستانی سفارتخانہ متاثرہ پاکستانیوں کی فوری مدد کے لیے متحرک ہے۔ سفارت خانے کی کونسلر ٹیم امدادی کارروائیوں کی نگرانی کے لیے داخلہ میں موجود ہے۔ پاکستان ریلوے ملک میں سامان کی ترسیل کی صلاحیت بہتر بنانے کے لیے ایک چینی کمپنی کی معاونت سے نئی بال بردار بوگیاں تیار کر رہا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تازہ اقدامات کے تحت درآمدات پر انحصار کم اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ 200 بوگیوں کی کامیاب ترسیل کے بعد پاکستان ریلوے نے مقامی سطح پر 620 بوگیاں بنانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اس منصوبے سے روزگار کے 450 نئے مواقع پیدا ہوں گے اور اس مخصوص شعبے میں نوجوانوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ چینی سرمایہ کاری کی مدد سے لاہور میں 115 فلیٹ ویگنز تیار کی گئی ہیں، جو اپریل میں پاکستان ریلوے کے حوالے کیے جانے کی توقع ہے۔ رسالپور میں تیار کردہ 115 جدید مال بردار بوگیوں کی کراچی بندرگاہ پر تعیناتی سے پاکستان ریلوے کی مال برداری صلاحیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہدایت کی ہے کہ رواں مالی سال کے اختتام تک پورے صوبے میں صحت کے مراکز اور سڑکوں کی تعمیر اور بحالی کا پہلا مرحلہ مکمل کیا جائے۔ آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نئے مریم نواز ہیلتھ کلینک سے دور دراز علاقوں میں لوگوں کو صحت کی بہترین سہولتیں فراہم ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب بھر میں رابطہ سڑکوں کی تعمیر، مرمت اور بحالی سے لاکھوں شہریوں کو فائدہ ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ کھیت سے منڈی تک سڑکوں سے اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ آج دنیا بھر میں مذہب کا دن منایا جا رہا ہے۔ بھارت کی مذہبی اقلیتوں کو منظم تشدد، امتیازی سلوک اور اپنی بقا کے خطرے کا سامنا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارت میں اقلیتیں یہ دن منانے کی بجائے مودی حکومت کی ہندوتوا پر مبنی پالیسیوں کی وجہ سے منظم تشدد اور امتیازی سلوک کا شکار ہیں۔ معاشی اور سماجی پسماندگی کے علاوہ مسلمانوں اور عیسائیوں پر حملوں میں خطرناک حد تک اضافے کے باعث بھارت کو عالمی سطح پر تنقید کا سامنا ہے۔ موجودہ حکومت کے تحت مسلمانوں کے علاوہ عیسائیوں، سکھوں اور دیگر پسماندہ طبقوں پر مسلسل ظلم و ستم بھارت کے جمہوری اقدار اور زمینی حقائق کے درمیان کھلے تضاد کو واضح کرتا ہے۔ آج مذہب کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ہر سال منائے جانے والے اس دن کا مقصد مختلف مذاہب کے بارے میں سمجھ بوجھ کو فروغ دینا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد مذاہب کے درمیان مکالمے، انسانی عظمت کے احترام اور مختلف ادیان کو ماننے والے لوگوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینا ہے۔ غزہ میں اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کے باوجود حملے کر کے مزید 8 فلسطینیوں کو شہید اور متعدد کو زخمی کر دیا ہے۔ معاہدے پر مقامی وقت مطابق آج صبح 8:30 بجے سے عمل درآمد ہونا تھا۔ ایجنسی کے ترجمان محمد وصال نے بتایا ہے کہ حملوں کے دوران شمالی غزہ میں 3 اور غزہ شہر میں 5 افراد کو شہید کیا گیا، جبکہ 25 افراد زخمی ہوئے۔ اس سے قبل اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی پر عمل درآمد حماس کی جانب سے یرغمالیوں کے نام مہیا کرنے کے بعد ہوگا۔ ادھر حماس کے مسلح ونگ نے 3 اسرائیلی قیدیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے، جنہیں غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کے پہلے دن رہا کیا جائے گا۔ معروف گلوکارہ مہناز بیگم کی آج 12ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ان کا اصل نام کنیز رضا تھا۔ وہ 1955 میں کراچی میں پیدا ہوئیں۔ مہناز نے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلموں کے لیے بے شمار گیت گائے۔ انہوں نے مجموعی طور پر 1500 زائد نغمے ریکارڈ کرائے۔ حکومت نے فنی خدمات کے اعتراف میں انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کا اعزاز دیا۔ مہناز 2013 میں آج کے روز انتقال کر گئیں۔ ممتاز شاعر، ڈرامہ نگار اور کالم نویس منیر احمد المعروف منو بھائی کی آج 7ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 1933 میں وزیر آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے کئی یادگار ڈرامہ سیریلز تحریر کیے، جن میں سونا چاندی، دشت، تمنا، آشیانہ اور طویل دورانیے کے کھیل، گمشدہ اور خوبصورت شامل ہیں۔ منو بھائی نے تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا بچوں کے لیے سندس فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تنظیم کی بنیاد بھی رکھی، جس میں انہوں نے چیئرمین کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ انہیں ادب کے شعبے میں گراں قدر خدمات پر حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ حسن کارکردگی کا اعزاز دیا گیا۔ منو بھائی 2018 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف گلوکارہ مہناز کی برسی کی مناسبت سے موسیقی کا ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اس کے فوراً بعد مشہور مصنف اور شاعر منیر احمد قریشی منو بھائی کی برسی کے حوالے سے ایک اور فیچر پروگرام نشر کیا جائے گا۔ شام 4:30 بجے ایک اور قومی پروگرام میں اقتصادی خود مختاری، ترقی کی ضمانت کے ہفتہ وار سلسلے میں افراط زر میں کمی کے لیے حکومتی اقدامات کے موضوع پر ایک خصوصی مذاکرہ نشر کیا جائے گا۔ کرکٹ۔ آج ملتان میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 127 رن سے ہرا دیا۔ سکور یہ رہا: پاکستان 230 رنز اور 157 رنز، ویسٹ انڈیز 137 رنز اور 123 رنز۔ پاکستان کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران شمال مغربی بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، اسلام آباد، خطہ پٹوار، کشمیر، مری اور گلیات میں بارش اور برفباری کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر حصوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد اور ابر آلود رہے گا۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں رات کے وقت ہلکی سی گہری دھند چھائی رہنے کا بھی امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے بعض بڑے شہروں کے درجہ حرارت: اسلام آباد 14 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 18، کراچی 26، کوئٹہ اور گلگت 9، مری 6، مظفر آباد 13، سری نگر 6، جموں 19 اور لیہ میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ چیئرمین سینٹ نے تعلیمی نصاب کو ملازمتوں کی ضروریات سے ہم آہنگ کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان اپنے ڈیجیٹل FDI انیبلنگ منصوبے کا آغاز کر رہا ہے، جس میں ڈیجیٹل ترقی کے فروغ کے لیے درکار اقدامات پر توجہ دی جائے گی۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ مراکش میں کشتی سانحے میں زندہ بچ جانے والوں میں 21 پاکستانی شامل ہیں۔ غزہ میں آج اسرائیلی حملوں میں کم از کم 8 افراد شہید ہو گئے۔
معروف گلوکارہ مہناز بیگم اور ممتاز ڈرامہ نگار اور کالم نگار منڈو بھائی کی آج برسی منائی جا رہی ہے۔ آج ملتان میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 127 رن سے ہرا دیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔